تو آپ لوگ کھڑے ہوئے تھے نا؟ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ شمان بولیے، میرے شمان میں کھڑے ہوئے تھے. یہ میرے شمان میں کھڑا ہونا کہیں قرآن حدیث میں ہے؟ پھر کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ یہ ہماری پرمپرا ہے. کیا ہے؟ یہ ہماری پرمپرا ہے، ہماری ریت ہے، ہمارا رواج ہے، ہمارا کسٹم ہے کہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ادھیکاری آیا تو ہم کھڑے ہو گئے. صحابہ کی یہ شان تھی کہ حضور علیہ السلام جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتے تھے سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس وقت تک صحابہ نہیں بیٹھتے تھے جب تک حضور اپنے مصلی پہ نہ بیٹھ جائیں. جب حضور علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے تب سارے صحابہ بیٹھ جاتے تھے. تو حضور کے احترام میں، تعظیم میں کھڑا ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے. کیا ہے؟ اب رہا سوال صلاۃ و سلام میں ہم قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے. قرآن پاک میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، تم بھی نبی پر درود بھیجو. اور آگے کیا ہے؟ وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو ایسا جیسا سلام کی شان ہو. یہ نہیں فرمایا ان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، صرف یہ نہیں فرمایا. وسلموا کے بعد کیا ہے؟ تسلیما. یعنی درود تو چاہے تم بیٹھے بیٹھے پڑھو، چاہے لیٹے لیٹے پڑھو، چلے گا، لیکن سلام وسلموا تسلیما، سلام ویسے بھیجو جیسے غلام اپنے امام کو بھیجتا ہے. تو یہاں پر ہم سے سمان مانگا گیا ہے کہ محبوب کو سلام بھیجو تو سمان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اب ہمارے بھارت ورش میں سمان کیسے ہوتا ہے سلام بھیجنے کا؟ کھڑے ہو کے. تو اس لیے ہم سارے اپ مہادیپ کے لوگ اپنے مصطفیٰ کو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ سمان کے ساتھ سلام کرو. اب بیٹھ کے لیٹ کے تو سمان ہوگا نہیں، تو کھڑے ہو کے ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے وہاں فرشتگان اعظام آتے ہیں. خود حضور کی روحانیت جلوہ گر ہوتی ہے. اب حضور کی روحانیت جلوہ گر ہو اور ہم بیٹھے رہیں تو اس لیے ان کے سمان میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سوالات تھے، ان کے جواب کو اپنے دماغ میں رکھیے گا اور کوشش یہ کیجئے گا کہ نیکی کی طرف پیش قدمی کیجئے، نیک کام کرتے رہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے. جو عورتیں ہیں ان سے میں کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں پردے میں رہنے کی، کیونکہ جب عورتیں باہر نکلتی ہیں منہ کھول کر تو شیطان انہیں تکتا ہے اور ان کے منہ پہ تھوکتا ہے. آج آپ دیکھیے دیش کا ماحول کیسا ہو گیا ہے. ہماری بہنیں جب نقاب میں نکلیں گی، حجاب میں نکلیں گی تو اپنے آپ کو سرکشت فیل کریں گی. تو اپنی آتم رکشا کے لیے اور اسلام کی رکشا کے لیے آپ لوگ برقع پہن کے نکلیے، حجاب پہن کے نکلیے، اسلامی لباس پہنیے. یاد رکھیے بنگال کی سنسکرتی میں ساڑی بہت مہتو رکھتی ہے، لیکن اسلام میں ساڑی کا کوئی مہتو نہیں ہے. وہ کوشش کریں اسلامی لباس پہنیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم سب پہ نازل ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.